اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنا لیا ہم نے، البیت، گھر کو، مثابۃ للناس، لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ۔ جی اب پیچھے بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب انہوں نے ان ساری آزمائشوں پر کامیابی حاصل کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام لوگوں کا امام بنا دیا، اور انہوں نے پھر سوال بھی کیا تھا، اے اللہ تعالیٰ میری اولاد میں بھی کیا امامت ٹرانسفر ہوگی، یعنی کیا میری اولاد میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے دین کا کام کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، جو ظالم ہوں گے، یعنی جن لوگوں کے اندر شرک ہوگا وہ اس دین کے امام نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے حوالے سے، وہ گھر جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی دونوں باپ بیٹا سے بنوایا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، تو اس گھر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے بنایا اس گھر کو، جعلنا، بنایا ہم نے۔ جعلنا کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا قصہ آدم میں، ٹھیک ہے، جعلا، بنایا ہم نے، البیتا، با یا تا، بیت، بیت کہتے ہیں گھر، ایسی جگہ جہاں رات گزاری جائے، اور یہاں پہ مراد اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، بیت اللہ، جو کہاں پہ ہے، مکہ میں۔ مثابتاً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا مثابہ، مثابہ سا واو با، صوب، صوب کے دو معنی، ایک ہے بار بار پلٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ، اور نمبر دو ثواب کی جگہ، ثواب، نیک کام کا بدلہ ملنے کی جگہ۔ ویسے ثواب اچھے اور برے دونوں کاموں کے بدلے کے لیے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ نیک کام یا نیک اعمال کے بدلے میں جو رزلٹ ملتا ہے، نتیجہ ملتا ہے، اس کے لیے ثواب کا لفظ۔ تو ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو مثابہ۔ اب دیکھیں دونوں ہی حوالے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک تو خانہ کعبہ کو بنایا بار بار لوٹنے کی جگہ، اور یہ بات اسی کو سمجھ میں آئے گی جو وہاں سے ہو آیا، اس کو تو زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ وہ بار بار ایک دفعہ گئے نا، تشنگی لے کے واپس آتے ہیں، یا اللہ پھر بلانا، یہ نہیں کر سکی میں، یہ مجھ سے مس ہو گیا، یا اللہ پھر اپنے گھر میں بلانا، اپنے گھر میں بلانا، اور اچھا لگا، خوبصورتی ہوئی، دل کو سکون ہو گیا، سکون ہوا، پھر اتھے پہنچا۔ جی، اور دوسرا ہے ثواب کی جگہ، نہیں دوسری میں بات یہ بتاتی کہ ایک تو وہ جو ہو آئے، اور دوسرا وہ جو نہیں گئے ان کی بھی بڑی تمنا ہوتی ہے، یا اللہ زندگی میں ایک بار تو اپنا گھر دکھا دے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہونی بھی چاہیے، اور یہ دنیا کا واحد گھر ہے کہ جس کو صرف دیکھنا بھی ثواب، وہاں پہ عبادت کا ثواب تو کئی گنا بڑھ ہی جاتا ہے نا، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، اس لیے بھی اسے ثواب کی جگہ کہا گیا، اور صرف اس بلڈنگ کو بیٹھ کے آپ صرف دیکھتے رہیں تو بھی ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا ثواب کی جگہ اور بار بار لوٹنے کی جگہ، کس کے لیے، للناس، تمام لوگوں کے لیے، اور ظاہر ہے وہی لوگ جائیں گے جو اہل ایمان ہے، غیر مسلم کی تو وہاں پہ انٹری بھی نہیں ہے نا۔ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ،
سیکورٹی والا ایریا ہے. اس جگہ پہ آپ نہ گھاس توڑ سکتے ہیں یا کاٹ سکتے ہیں، نہ کسی انسان کو مار سکتے ہیں، نہ یعنی لڑائی جھگڑا اور نہ قتل. اسی طرح سے پرندوں اور جانوروں کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، ایون انہیں بھگایا بھی نہیں جا سکتا. یہ سب چیزیں، حتیٰ کہ چیونٹی بھی وہاں نہیں ماری جا سکتی، منع ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں حرم. حرم کا مطلب ہے حرام. یہ سارے کام وہاں پہ حرام ہیں، وہ حرمت والی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن والا بنایا. وہاں پہنچ گئے تو اب تمہیں ہر طرح کی ٹینشن، تکلیف، پریشانی سے نجات مل گئی. امن والی جگہ آ گئی، سیکورٹی والی جگہ آ گئی. دنیا میں تو مثلا ہم دیکھتے ہیں نا، جہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے، سیکورٹی ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو سیکور فیل نہیں کرتے. جیسے مثلا ہمارے اپنے ملک میں وہ سابق پنجاب کے گورنر کو جو ہے اس کے اپنے سیکورٹی گارڈ کے ہاتھوں جان دینی پڑ گئی ہیں. جی، سلمان تاثیر. تو سیکورٹی جو ہونے کے باوجود بھی سیکورٹی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ سیکورٹی ہے، امن والی جگہ اسے بنایا. ہاں، ایک موقع پر وہاں کی حرمت اٹھائی گئی، اور وہ موقع ہے فتح مکہ. فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وقت کے لیے وہاں سے حرمت اٹھائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہاں کی حرمت برقرار کر دی گئی جیسا کہ ہمیشہ سے تھی. وَاتَّخِذُوا اور بنا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں کی حرمت کچھ دیر کے لیے اٹھا دی گئی. وَاتَّخِذُوا اور بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز. اچھا، یہاں پہ من جو ہے یہ بیانیہ ہے. من کے لیے میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، دوبارہ کلیئر کر رہی ہوں. من دو طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک بیانیہ، جیسے لکھتے ہیں نا بیان، تو بیانیہ. بیانیہ کا مطلب ہوتا ہے کل، سارا. اور دوسرا معنی ہوتا ہے تبییض. تبییض بعض سے ہے، بعض یعنی کچھ. یہاں پہ معنی بیانیہ کا ہے، یعنی کچھ نہیں بلکہ ٹوٹلی سارا. ٹھیک ہے. تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، مقام قام یقوم، قوم کھڑے ہونے کی جگہ، مقام کھڑے ہونے کی جگہ. کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بنا لو. کیا بنا لو؟ مصلی، جائے نماز. جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. نمبر ایک، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اور نمبر دو، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. وہ ایک ہی جگہ ہے. ٹھیک ہے. جو ہو آئے وہ دیکھ چکے ہوں گے یا آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا. مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہیں. وہ ایک گولڈن سا شیشے کا کیبن ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات قدم آج بھی سیف ہیں. اور وہ ہمارے پاؤں سے کافی بڑا پاؤں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر بلند ہوتا جاتا تھا. جو بلڈنگ ظاہر ہے وہ بلڈنگ کافی اونچی ہے، ہمارے عام گھروں سے کافی بلند ہے خانہ کعبہ. تو ساتھ ساتھ وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا، یوں کہ لفٹ کا کام کرتا تھا.
اور ادھر ادھر جہاں پہ آگے پتھر بھی دونوں باپ بیٹا سوچے نا پہاڑوں سے توڑ کے کاٹ کے اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی مزدوری دینے والا کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، اٹھا کے لا رہے ہیں پتھر کاٹ کے توڑ کے اور آ کے تعمیر کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹا۔ تو جہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبہ کی تعمیر کی، یا جس جگہ پہ یعنی وہاں پر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو بھی محفوظ کر لیا، اس نشان کو۔ سوچے نا، ننگے پتھر پر، یعنی جوتے کے نشان نہیں ہیں، پاؤں کے نشان ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا، ننگے پاؤں کھڑے ہو کے یہ کام کرتے رہے، تو پاؤں کے نشان اللہ تعالیٰ نے ثبت کر دیے۔ پھر یہاں سے یہ بات بھی یا یہ سبق بھی ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ کی خاطر اگر ہم کوئی بھی کام خلوص نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے انسان کی نیکی کی۔ ہاں، ہو وہ خلوص نیت کے ساتھ، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ نیکی کی قدر کرتا ہے، لیکن ہم آگے بڑھ کے کرنے والے تو ہوں نا، کرنے والے تو بنیں۔ تو ان پاؤں کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر دوسرا جو بات ہے وہ یہ کہ حکم ملا سب لوگوں کو کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے مقام مصلی کو تم بھی مقام مصلی بناؤ۔ اس کے بھی دو معنی۔ نمبر ایک سمپل سا معنی، جب طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کیا جاتا ہے تو طواف کے بعد 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد لگائے جاتے ہیں، جو اسے طواف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اگر یعنی عین اس کے سامنے جگہ مل جائے تو وہاں پہ، ادروائز پھر پورے حرم پاک میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں اس کو ہی آپ مقام ابراہیم تصور کرتے ہوئے وہاں پر بھی 2 نفل پڑھیں گے۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا، عمرہ یا طواف کے موقع پر 2 نفل پڑھنا، تو اس کو بنایا گیا مصلی یا جائے نماز، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس جگہ کو، عین اس جگہ کو مصلی بنایا جائے، یعنی امام جب امامت کرائے نماز کی تو اس مقام پہ کھڑا ہو۔ اب یہ بات آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ مثلا میں آپ کو یوں سمجھاتی ہوں کہ یہ سمجھ لیں خانہ کعبہ ہے، 4 کونوں والی ایک عمارت جو کہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ویسے میں پیچھے بھی آپ کو وضاحت کر چکی ہوں کہ عثمانیہ دور میں، عثمانی دور حکومت میں تقریباً 300 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلی پڑے رہے۔ حنفی، اس کونے پر حنفی، ادھر شافعی، ادھر ادھر حنبلی، ادھر شافعی، ادھر حنفی اور ادھر مالکی۔ اب اگر جس پہ میں بتا رہی ہوں نا، یہاں سے اگر دیکھیں نا پاکستان والی سائڈ سے، تو یہاں پہ ہے دروازہ خانہ کعبہ کا، اور اس سائڈ پہ ہے حتیم۔ حتیم جانتے ہیں؟ حتیم وہ آدھا گول سیمی سرکل جو ہے، وہ ایک اتنی سی 4 دیواری ہے، 4 دیواری نہیں ہے نا، ایک ہاف راؤنڈ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے سرکل سا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل تو انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے، ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر اس طرف آ جائیں، یہ ہو گیا، اور یہ اس دیوار سے گزر کے یہ والی جو دیوار ہے، اس دیوار کے کونے میں یہاں پہ ہے حجر اسود۔ جو طواف شروع کیا جاتا ہے نا، حجر اسود کی سیدھ سے شروع کیا جاتا ہے، اور اینٹی کلاک وائز سرکل لگائے جاتے ہیں، یہاں سے شروع ہوں گے، یہاں پر ہی آ کے ختم ہوں گے۔ اچھا، یہ والی جو ساری دیوار ہے نا، اس کو مستجاب کہتے ہیں، مستجاب، جی، جدھر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ یہ 70 انبیاء کا مصلی رہا، یہ والی سائڈ، یعنی اس سائڈ پہ تقریباً 70 انبیاء نے امامت کروائی، اس سائڈ پہ کھڑے ہو کے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ بھی 16 یا 17 ماہ تک، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم 2nd پارہ میں پڑھیں گے 16 یا 17 کا مطلب کیا ہوا، لیکن تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی سائڈ پہ، مستجاب والی سائڈ پہ، جدھر حجر اسود بھی ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے۔ اب جب ادھر کھڑے ہوتے تھے نا تو قبلہ تو آلریڈی سامنے ہی ہے نا، قبلہ کی اس سائڈ پہ کھڑے ہیں نا، اور اسی سے اس سائڈ پہ آگے بیت المقدس بھی ہے، فلسطین کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، عراق فلسطین۔ تو آپ گویا کہ میں نے بتایا تھا نا، یہ بات پیچھے ہو چکی کہ آپ ابتدا میں بیت المقدس کو فالو کرتے تھے، لیکن جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائڈ پہ کھڑے ہو گئے جہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصلی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سائڈ چھوڑی اور اس سائڈ پہ آئے تو اب گویا کہ اعلان تھا اس بات کا کہ ان کا قبلہ تو اب گیا، یہود کا جو قبلہ بیت المقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فالو کر رہے تھے، اب وہ تو گیا۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر ہو گئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کا قبلہ جو ہے فائنلی خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ تو وہ آپ کا جب بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام ابراہیم کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اور جو سلطنت عثمانیہ کی میں بات کر رہی ہوں، 300 سال تک وہ انہوں نے 4 مسلح بچھائے رکھے۔ پھر جب سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کا یہ سارا اختیار لیا، سعودی حکومت نے کنٹرول لیا، تو پھر انہوں نے بھی تقریباً 300 سال کے بعد جو ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، انہوں نے بھی اپنا امام جو ہے وہ سب کی جو امامت کرواتے ہیں امام صاحب، امام کعبہ، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مصلی پر اب کھڑے ہو کر دوبارہ سے نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اس کے دونوں معنی، یعنی طواف کے موقع پر اس جگہ کو مصلی بنانا، اور دوسرا یہ کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی یہ۔ پھر ایک اور تیسرا مطلب اس کا، وہ ویسے عمومی مطلب ہے کہ اگر ہم مصلی میں صاد لام واو یا صاد لام یہ کا ایک مطلب نماز اور ایک مطلب ہوتا ہے دعا، نماز کا ایک معنی ہوتا ہے دعا، تو اگر نماز کو صلاۃ کو ہم جو ہے دعا کے معنوں میں لیں تو جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خانہ کعبہ میں نہیں رہے بلکہ عرفات میں بھی گئے، منی میں بھی گئے، مزدلفہ میں بھی گئے۔ تو جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے وہاں وہاں بھی اے لوگو تم جا کے دعائیں مانگا کرو، یا وہاں وہاں بھی جا کر نماز پڑھا کرو۔ کلیئر ہو گئے تینوں مطلب؟ وَعَہِدْنَا، اور عہد لیا ہم نے، عہدنا عہدہ، اچھا عہدنا عہد لیا ہم نے، آئین ہا دال، عہد ہوتا ہے وعدہ، لیکن یہاں پہ عہد ہے، عہد جو ہے وہ ہے عہد لینا، یعنی وعدہ لینا۔ تو وعدہ لیا ہم نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، نا سے مراد اللہ تعالیٰ، کس سے؟ الا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، عہدہ الا، جب آ جائے نا عہدہ الا تو ایک پکا وعدہ، لیا کس سے؟ ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کس بات کا وعدہ لیا؟ ان طہر بیتیا، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، طاہرہ طہارہ، طہارت صفائی پاکیزگی، ظاہری بھی اور معنوی بھی، دونوں طرح کی طہارت، یعنی جیسے پیچھے مساجد کی وہ صفائی کے حوالے سے بھی ہم پڑھ کے آئے نا، ظاہری بھی صفائی ہو، اور ظاہری صفائی کیا ہوگی؟ یہاں پہ کوئی گند نہ، کوڑا کرکٹ نہ پڑا ہو، اور باطنی کیا ہوگی؟ یہاں باطل عقائد لے کے نہ آؤ، دل میں بغض، حسد، شرک بھرا اور وہاں جا پہنچو خانہ کعبہ میں، اندر کی بھی صفائی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے عہد لیا ان دونوں باپ بیٹا سے کہ میرے گھر کو یعنی اللہ کے گھر کو صاف رکھو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے،
طائفین طوفا، طوف پھرنا، گھومنا یا چکر لگانا، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، آئین کافا، اکافا ہوتا ہے جم جانا، رک جانا، اور یہاں پہ اکافا سے مراد اعتکاف، وہ خاص عبادت، یعنی عبادت یا تعظیم کے لیے کہیں رک جانا، عبادت یا تعظیم کے لیے کہیں رک جانا۔ یہ جو رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں نا، یعنی عام طور پہ تو بندہ جہاں مرضی گھومے پھرے، لیکن جب اعتکاف مسجد میں بیٹھ گئے تو پھر اس مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہی رہنا ہے، یا گھر میں بھی جیسے خواتین جگہ بنا لیتی ہیں تو پھر گھر کے اس پورشن تک ہی رہنا ہے، یہ نہیں گھومتے پھرے سارے گھر میں اور روزہ کھلنے کے وقت جا کونے میں گھسے۔ تو اور کیا، ورکائی، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، را قاف عین، رکع رکوع، السجود اور سجدے کرنے والوں کے لیے، سین جیم دال۔ اب رکوع اور سجود سے مراد نماز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ دیکھیں، نمبر ایک تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، دونوں ہی آگے بیٹا بھی چل کے پیغمبر بننے والا ہے نا، تو اسی بیٹے کی نسل سے پھر آگے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو اپنے بیٹے اور باپ یعنی دونوں کی ذمہ داری کیا لگائی کہ تم میرے گھر کی صفائی کرو، یعنی مسجد کی صفائی کرنا کوئی عام یا معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی جو اس نے اپنے چنے ہوئے بندے، خاص محبوب بندوں سے لی، یعنی بہت اہم کام ہے، بہت خاص کام ہے مسجد کی صفائی کرنا، جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مسجد نبوی میں ایک کالی عورت جو ہے، حدیث میں یوں لفظ آتے ہیں کالی عورت، کوئی حبشی یا ایسی غلام عورت تھی، تو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی نا، تو وہ فوت ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا اور خود اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو صفائی کرتی تھی، تو آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ وہ عورت کدھر گئی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ اس کی قبر پہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اور امن، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے، یہ کتنا خاص کام ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ اور پھر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں خانہ کعبہ کی صفائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب یقیناً منٹ میں، سیکنڈ میں ان ساری آزمائشوں جو ہے وہ پر گند کامیابی ڈالا نہیں حاصل جاتا، کر لی اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ابھی انہیں تو تمام رمضان ہے تو لوگوں کا رمضان میں تو روزہ بھی امام وہیں پہ بنا افطار کیا دیا، جاتا ہے، اور سارا انہوں نے پھر سامان سوال بھی کیا تھا، کھانے اللہ تعالیٰ پینے کا، میری اولاد میں تو بھی کیا چند امامت منٹ ٹرانسفر لگاتے ہیں وہ یہ یعنی روزہ کیا کھلا میری اور یہ صفائی اولاد ساتھ میں ہی بھی شروع ہو ایسے گئی، لوگ ساتھ آئیں ہی گے جو شروع ہو گئی، اور آپ کے تھوڑی دین ہی کا دیر کے کام بعد کریں وہاں پہ گے، نماز کھڑی ہونی تو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کلین فرمایا کر تھا، دیا جاتا ہے، جو سارے ظالم ہوں گے یا اور جن ان لوگوں کے مشینیں اندر ہیں شرک ہوگا آٹومیٹک جو بیٹری سے وہ چارج ہو رہی اس ہیں، اس دین کی کے کوئی امام خاص نہیں بن آواز بھی سکتے، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خاموشی کے ساتھ۔ اور تو آپ یقین اب جانے اللہ تقریباً تعالیٰ آپ اپنے یوں سمجھ لیں گھر کے 4,000 حوالے سے ورکرز ہیں وہاں پہ، وہ گھر جو جو کہ کہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے نے پھر پھر انہی دونوں وقت باپ لگے بیٹا رہتے سے بنوایا تھا، ایک ایک ابراہیم جگہ علیہ کی السلام ڈسٹنگ، اور جھاڑو، اسماعیل صفائی علیہ سب السلام سے کر تو رہے اس ہیں۔ گھر کے ایون حوالے وہاں سے کے اللہ واش تعالیٰ روم بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے صاف ستھرے بنایا نیٹ کلین ملیں گے گھر جس کو، وقت بھی آپ چلے جعلنا جائیں، بنایا حالانکہ پوری دنیا کے لوگ مثلا 150 سے زیادہ ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر طرح کی عادت اور نے پیچھے اخلاق پڑا والے تھا لوگ، قصہ کوئی آدم یہاں ٹھیک تھوک ہے، رہا ہے، کوئی جعلا بنایا ہم نے البیتا با یا جب ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا کہتے کہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، تو ایسی جگہ جہاں رات پہلے گزاری زمزم جائے، پینا
اور پھر اور کچھ یہاں پہ پانی مراد سر پہ ڈالنا، یہ اللہ سنت کا عمل ہے گھر نا۔ یعنی خانہ تو کعبہ، جب ہم لوگ گئے تو وہ سیڑھیاں بیت اتر کے نا اللہ نیچے تھے، وہ اور نلکے لگے ہوئے تھے، پہلے جو تو کہاں کنواں پہ ہے، سامنے ہوتا تھا، کچھ لوگ کنویں سے مکہ پانی بھی میں، نکال کے خود ابتدا میں یہ کام کرتے مسابتاً تھے۔ اللہ اب تو تعالیٰ سارا ہی فرماتے کور ہیں ہو ہم گیا نا۔ نے خانہ کعبہ کو تو بنایا مسابہ، ہم جب اتر کے مسابہ جاتے تھے نا، اس کے بعد سیڑھیاں ساوبہ، پانی پینے کے لیے، وہ صوب، پانی پینے کی جگہ ہے، تھوڑا صوب سا کے چلو 2 معنی، سر پہ ڈالنا، تو ایک ہے وہاں پہ ہم نے بار اپنی بار آنکھوں سے عورتوں کو پلٹنے وہیں پہ کی جگہ، نہاتے ہوئے دیکھا، بار بار لوٹنے کی جگہ، اور ساری گندگی اور غلاظت اور سب وہیں پہ سب اور کچھ ہو رہا نمبر ہے۔ 2 ثواب تو کی جگہ، کیونکہ ہر طرح کے ہیبٹس ثواب، ہیں نا، عادتیں ہیں لوگوں کے، کچھ لوگوں کو نیک مینرز ہیں، کچھ کو کام کا نہیں بدلہ بھی ہوتے، ایٹیکیٹس نہیں بھی ہیں، لیکن اللہ ملنے کا گھر کی تو سب کے لیے، جگہ، سارے مسلمانوں کے لیے ویسے کھلا ہوا ہے نا۔ ثواب تو اچھے اور برے دونوں فوراً کاموں کے صفائی، بدلے کے لیے صفائی والے ہوتا ہے، فوراً لیکن خاص طور پہ موجود ہیں جو فوراً نیک صفائی، کام یا نیک اعمال یعنی کے ایک ایک بدلے منٹ میں صفائی جو ہوتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ رزلٹ گندگی، ملتا ہے، وہاں پہ نتیجہ آپ کو کبھی ملتا ہے، اس اسمیل کے نہیں، لیے بیڈ اسمیل ثواب نہیں کا آئے گی، لفظ۔ اچھی خوشبو تو آئے تو گی، ہم نے لیکن بنایا بیڈ خانہ اسمیل نہیں آتی۔ کعبہ کو اس کی وجہ یہ کہ وہاں کی مسابہ، صفائی، اب دیکھیں صفائی دونوں کرنے ہی والا حوالے سے سٹاف، دیکھیں یہ کہ نہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ کا نے گھر نمبر ہے تو 1 تو کوئی خانہ روحانی طور پہ کعبہ وہاں کو سے بنایا خوشبوئیں بار نکل بار رہی ہیں، یہ نہیں ہے لوٹنے کی بات، جگہ، صفائی کرنے والا عملہ جو ہے۔ اور یہ یعنی اس بات ساری اسی کو گفتگو سے سمجھ جو میں ہمیں آئے بات گی سمجھ جو میں آئی وہاں ہے کہ سے اگر ہو اللہ تعالیٰ آیا، ہمیں موقع دے اس کو تو زیادہ تو سمجھ ہم میں بھی آئے گی کہ اللہ وہ کے بار گھر بار مسجدوں کی ایک دفعہ صفائی گئے کا نا، اہتمام کریں تشریحی یا اس لے میں کے واپس پارٹیسپیٹ آتے ہیں۔ یا اللہ پھر اچھا مسجدوں میں بلانا، تو کبھی جائیں یا نہ یہ جائیں، نہیں کر جیسے سکتی میں یہ یہ مجھ ہماری سے مس ہو گیا بہنیں جو یا ہیں اللہ گائے پھر بغیر اپنے گھر گھر میں دیتی رہی، بلانا، اب حلیمہ نے دیا ہوا ہے اور تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارا اجر دے۔ تو ظاہرہ یہ کافی بڑا دل سا کو ایریا سکون ہے، ہو گیا۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ جب میں آتی ہوں تو باہر اور والا دوسرا پورشن ہے ڈھیلا ہوتا ہے، گویا سے دھو کے نا صفائی ثواب کی صبح جگہ، صبح کر لیتی ہے۔ نہیں تو دوسری میں بات یہ بتاتی کہ ایک تو وہ جو ہم لوگ تو ہو یہاں آئے کرسیاں اور بھی چھوڑ دوسرا کے چلے وہ جو جاتے ہیں نا، نہیں گئے تو ان کی پیچھے بھی بڑی ان کا تمنا کام ہوتی بڑھ ہے یا جاتا اللہ ہے۔ تو زندگی میں ایک جتنا بار تو تھوڑا اپنا سا گھر حصہ ڈال دکھائے، سکتے ہیں ڈال دیا کریں، کبھی کوئی اور جلدی یہ ہے ہمیں کہ سے ہر ایک کی آج یہ تمنا فرش میں ہونی دھوں بھی گی، چاہیے، کچھ اور آپ کی یہ چاند کی دنیا کمی کا نہیں آ جائے واحد گی، گھر کیونکہ ہاں ہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ ہم اللہ جس کا کو دین سیکھ صرف رہے ہیں۔ ایک دیکھنا اکیلی وہ بھی تو روز کرے ثواب، گی، اس نے تو وہاں اپنے پہ ساتھ ڈیوٹی عبادت کا لی ہوئی ثواب ہے، تو جیسے کئی گنا پہلے انہوں بڑھ نے لی ہوئی جاتا تھی، ہے نا، اس سے پہلے ایک سمیہ نماز باجی نے ایک لی ہوئی لاکھ تھی، تو نمازوں یہ کے تو سب برابر ہو کرتے ہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو بھی اسے باقیوں کو کہ اگر ثواب موقع کی ملے جگہ کہا بلکہ گیا، اور بھاگ صرف اس بھاگ کے بلڈنگ کو خوشی بیٹھ کے سے آپ صرف شوق سے دیکھتے آئیں رہیں کہ میں وہ تو بھی کام کرنے ثواب، جا رہا ہوں جو اللہ نے تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر نامزد کو کیا بنایا جس کام کو، ثواب کی اور وہ جگہ کام کر رہی اور ہوں جو بار پیغمبروں بار کا کام ہے، لوٹنے کی جس پر جگہ، بہت زیادہ اجر ہے، جہاں پہ بیٹھ کے ہم اللہ کا کس دین کے لیے؟ سیکھ رہے ہیں۔ للناس، تمام لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں ظاہر بھی ہے ایسے وہی ہی لوگ نیکی جائیں کے گے جو کاموں اہل میں ایمان ہے، حصہ غیر لینے کی مسلم توفیق عطا کی تو فرمائے۔ وہاں پہ وآخر انٹری بھی دعوانا نہیں ہے نا۔ الحمدللہ رب وہ العالمین۔ امنا اور امن کی جگہ، سیکورٹی والا ایریا ہے، اس جگہ پہ آپ نہ گھاس توڑ سکتے ہیں یا کاٹ سکتے ہیں، نہ کسی انسان کو مار سکتے ہیں، نہ یعنی لڑائی جھگڑا اور نہ قتل، اسی طرح سے پرندوں اور جانوروں کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، ایون انہیں بھگایا بھی نہیں جا سکتا، یہ سب چیزیں، حتیٰ کہ چیونٹی بھی وہاں نہیں ماری جا سکتی، منع ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں حرم۔ حرم کا مطلب ہے حرام، یہ سارے کام وہاں پہ حرام ہیں، وہ حرمت والی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن والا بنایا، وہاں پہنچ گئے تو اب تمہیں ہر طرح کی ٹینشن، تکلیف، پریشانی سے نجات مل گئی، امن والی جگہ آ گئی، سیکورٹی والی جگہ آ گئی۔ دنیا میں تو مثلا ہم دیکھتے ہیں نا جہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے، سیکورٹی ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو سیکور فیل نہیں کرتے، جیسے مثلا ہمارے اپنے ملک میں وہ سابق پنجاب کے گورنر کو جو ہے اس کے اپنے سیکورٹی گارڈ کے ہاتھوں جان دینی پڑ گئی ہیں، جی، سلمان تاثیر۔ تو سیکورٹی جو ہونے کے باوجود بھی سیکورٹی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ سیکورٹی ہے، امن والی جگہ اسے بنایا۔ ہاں ایک موقع پر وہاں کی حرمت اٹھائی گئی اور وہ موقع ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وقت کے لیے وہاں سے حرمت اٹھائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہاں کی حرمت برقرار کر دی گئی جیسا کہ ہمیشہ سے تھی۔ وَاتَّخِذُوا اور بنا لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں کی حرمت کچھ دیر کے لیے اٹھا دی گئی۔
وَاتَّخِذُوا اور بنا لو من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز. اچھا یہاں پہ من جو ہے یہ بیانیہ ہے. من کے لیے میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، دوبارہ کلیئر کر رہی ہوں. من دو طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک بیانیہ، جیسے لکھتے ہیں نا بیان، تو بیانیہ، بیانیہ کا مطلب ہوتا ہے کل، سارا. اور دوسرا معنی ہوتا ہے تبییض. تبییض بعض سے ہے، بعض یعنی کچھ. یہاں پہ معنی بیانیہ کا ہے، یعنی کچھ نہیں بلکہ ٹوٹلی سارا. ٹھیک ہے. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم، مقام قام یقوم، قوم کھڑے ہونے کی جگہ، مقام کھڑے ہونے کی جگہ کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بنا لو. کیا بنا لو؟ مصلی، جائے نماز، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. نمبر ایک، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اور نمبر دو، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. وہ ایک ہی جگہ ہے. ٹھیک ہے. جو ہو آئے وہ دیکھ چکے ہوں گے یا آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہیں. وہ ایک گولڈن سا شیشے کا کیبن ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات قدم آج بھی سیف ہیں. اور وہ ہمارے پاؤں سے کافی بڑا پاؤں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر بلند ہوتا جاتا تھا. جو بلڈنگ ظاہر ہے وہ بلڈنگ کافی اونچی ہے، ہمارے عام گھروں سے کافی بلند ہے خانہ کعبہ. تو ساتھ ساتھ وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا، یوں کہ لفٹ کا کام کرتا تھا. اور ادھر ادھر جہاں پہ آگے پتھر بھی دونوں باپ بیٹا سوچے نا، پہاڑوں سے توڑ کے کاٹ کے اٹھا کے لا رہے ہیں. کوئی مزدوری دینے والا، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. اٹھا کے لا رہے ہیں پتھر کاٹ کے توڑ کے، اور آ کے تعمیر کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹا. تو جہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبہ کی تعمیر کی، یا جس جگہ پہ یعنی وہاں پر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو بھی محفوظ کر لیا. اس نشان کو سوچے نا، ننگے پتھر پر، یعنی جوتے کے نشان نہیں ہیں، پاؤں کے نشان ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا، ننگے پاؤں کھڑے ہو کے یہ کام کرتے رہے، تو پاؤں کے نشان اللہ تعالیٰ نے ثبت کر دیے. پھر یہاں سے یہ بات بھی یا یہ سبق بھی ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ کی خاطر اگر ہم کوئی بھی کام خلوص نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے انسان کی نیکی کی. ہاں، ہو وہ خلوص نیت کے ساتھ، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ نیکی کی قدر کرتا ہے. لیکن ہم آگے بڑھ کے کرنے والے تو ہوں نا، کرنے والے تو بنیں. تو ان پاؤں کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر دوسرا جو بات ہے وہ یہ کہ حکم ملا سب لوگوں کو کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے مقام مصلی کو تم بھی مقام مصلی بناؤ. اس کے بھی دو معنی. نمبر ایک سمپل سا معنی، جب طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کیا جاتا ہے، تو طواف کے بعد 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد لگائے جاتے ہیں، جو اسے طواف بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. اگر یعنی عین اس کے سامنے جگہ مل جائے تو وہاں پہ، ادروائز پھر پورے حرم پاک میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں اس کو ہی آپ مقام ابراہیم تصور کرتے ہوئے وہاں پر بھی 2 نفل پڑھیں گے. ایک تو یہ معنی ہو گیا عمرہ یا طواف کے موقع پر 2 نفل پڑھنا، تو اس کو بنایا گیا مصلی یا جائے نماز.
ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس جگہ کو مصلی بنایا جائے، یعنی امام جب امامت کرائے نماز کی تو اس مقام پہ کھڑا ہو. اب یہ بات آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ مثلا میں آپ کو یوں سمجھاتی ہوں کہ یہ سمجھ لیں خانہ کعبہ ہے، 4 کونوں والی ایک عمارت جو کہ خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے میں پیچھے بھی آپ کو وضاحت کر چکی ہوں کہ عثمانی دور حکومت میں تقریباً 300 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلی پڑے رہے. حنفی، اس کونے پر حنفی، ادھر شافعی، ادھر حنبلی، ادھر شافعی، ادھر حنفی اور ادھر مالکی. اب اگر جس پہ میں بتا رہی ہوں نا، یہاں سے اگر دیکھیں نا پاکستان والی سائڈ سے، تو یہاں پہ ہے دروازہ خانہ کعبہ کا، اور اس سائڈ پہ ہے حتیم. حتیم جانتے ہیں؟ حتیم وہ آدھا گول سیمی سرکل جو ہے، وہ ایک اتنی سی 4 دیواری ہے. 4 دیواری نہیں ہے نا، ایک ہاف راؤنڈ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے سرکل سا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل تو انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے، ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر اس طرف آ جائیں، یہ ہو گیا، اور یہ اس دیوار سے گزر کے یہ والی جو دیوار ہے، اس دیوار کے کونے میں یہاں پہ ہے حجر اسود. جو طواف شروع کیا جاتا ہے نا، حجر اسود کی سیدھ سے شروع کیا جاتا ہے، اور اینٹی کلاک وائز سرکل لگائے جاتے ہیں. یہاں سے شروع ہوں گے، یہاں پر ہی آ کے ختم ہوں گے. اچھا، یہ والی جو ساری دیوار ہے نا، اس کو مستجاب کہتے ہیں. مستجاب، جی، جدھر حجر اسود لگا ہوا ہے. یہ 70 انبیاء کا مصلی رہا. یہ والی سائڈ، یعنی اس سائڈ پہ تقریباً 70 انبیاء نے امامت کروائی اس سائڈ پہ کھڑے ہو کے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ بھی 16 یا 17 ماہ تک، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم 2 پارہ میں پڑھیں گے 16 یا 17 کا مطلب کیا ہوا، لیکن تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سائڈ پہ، مستجاب والی سائڈ پہ جدھر حجر اسود بھی ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے. اب جب ادھر کھڑے ہوتے تھے نا، تو قبلہ تو آلریڈی سامنے ہی ہے نا، قبلہ کی سائڈ پہ کھڑے ہیں نا، اور اسی سے اس سائڈ پہ آگے بیت المقدس بھی ہے. فلسطین کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، عراق فلسطین. تو آپ گویا کہ میں نے بتایا تھا نا، یہ بات پیچھے ہو چکی کہ آپ ابتدا میں بیت المقدس کو فالو کرتے تھے، لیکن جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائڈ پہ کھڑے ہو گئے جہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصلی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سائڈ چھوڑی اور اس سائڈ پہ آئے، تو اب گویا کہ اعلان تھا اس بات کا کہ ان کا قبلہ تو اب گیا. یہود کا جو قبلہ بیت المقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فالو کر رہے تھے، اب وہ تو گیا. اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر ہو گئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کا قبلہ جو ہے فائنلی خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو وہ آپ کا جب بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام ابراہیم کو اپنا قبلہ بنا لیا. اور جو سلطنت عثمانیہ کی میں بات کر رہی ہوں، 300 سال تک وہ انہوں نے 4 مصلی بچھائے رکھے. پھر جب سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کا یہ سارا اختیار لیا، سعودی حکومت نے کنٹرول لیا، تو پھر انہوں نے بھی تقریباً 300 سال کے بعد جو ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، انہوں نے بھی اپنا امام جو ہے، وہ سب کی جو امامت کرواتے ہیں امام صاحب، امام کعبہ، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مصلی پر اب کھڑے ہو کر دوبارہ سے نماز پڑھاتے ہیں. تو اس کے دونوں معنی، یعنی طواف کے موقع پر اس جگہ کو مصلی بنانا، اور دوسرا یہ کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی یہ. پھر ایک اور تیسرا مطلب اس کا، وہ ویسے عمومی مطلب ہے
کہ اگر ہم مصلی میں صاد لام واو یا صاد لام یہ کا ایک مطلب نماز اور ایک مطلب ہوتا ہے دعا. نماز کا ایک معنی ہوتا ہے دعا. تو اگر نماز کو صلات کو ہم جو ہے دعا کے معنوں میں لیں تو جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خانہ کعبہ میں نہیں رہے بلکہ عرفات میں بھی گئے، مینا میں بھی گئے، مزدلفہ میں بھی گئے. تو جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے وہاں وہاں بھی اے لوگو تم جا کے دعائیں مانگا کرو یا وہاں وہاں بھی جا کر نماز پڑھا کرو. کلیئر ہو گئے تینوں مطلب؟ وَعَہِدْنَا اور عہد لیا ہم نے، عہدنا عہدہ، اچھا عہدنا عہد لیا ہم نے، آئین ہا دال. عہد ہوتا ہے وعدہ، لیکن یہاں پہ عہد ہے. عہد جو ہے وہ ہے عہد لینا یعنی وعدہ لینا. تو وعدہ لیا ہم نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، نا سے مراد اللہ تعالیٰ. کس سے؟ الا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے. عہدہ الا، جب آ جائے نا عہدہ الا تو ایک پکا وعدہ. لیا کس سے؟ ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. کس بات کا وعدہ لیا؟ ان طہر بیتیا، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو. طاہرہ طہارہ، طہارت صفائی پاکیزگی، ظاہری بھی اور معنوی بھی، دونوں طرح کی طہارت. یعنی جیسے پیچھے مساجد کی وہ صفائی کے حوالے سے بھی ہم پڑھ کے آئے نا، ظاہری بھی صفائی ہو. اور ظاہری صفائی کیا ہوگی؟ یہاں پہ کوئی گند نہ، کوڑا کرکٹ نہ پڑا ہو. اور باطنی کیا ہوگی؟ یہاں باطل عقائد لے کے نہ ہو، دل میں بغض، حسد، شرک بھرا اور وہاں جا پہنچو خانہ کعبہ میں. اندر کی بھی صفائی ہونی چاہیے. تو ہم نے عہد لیا ان دونوں باپ بیٹا سے کہ میرے گھر کو یعنی اللہ کے گھر کو صاف رکھو. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. طائفین طوافا، طوف پھرنا، گھومنا یا چکر لگانا. والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. آئین کافہ، اکافہ ہوتا ہے جم جانا، رک جانا. اور یہاں پہ اکافہ سے مراد اعتکاف، وہ خاص عبادت یعنی عبادت یا تعظیم کے لیے کہیں رک جانا. عبادت یا تعظیم کے لیے کہیں رک جانا. یہ جو رمضان میں اعتکاف کیا جاتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں نا. یعنی عام طور پہ تو بندہ جہاں مرضی گھومے پھرے، لیکن جب اعتکاف مسجد میں بیٹھ گئے تو پھر اس مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہی رہنا ہے. یا گھر میں بھی جیسے خواتین جگہ بنا لیتی ہیں تو پھر گھر کے اس پورشن تک ہی رہنا ہے. یہ نہیں گھومتے پھرے سارے گھر میں اور روزہ کھلنے کے وقت جا کونے میں گھسے. تو اور کیا؟ ورکائی، اور رکوع کرنے والوں کے لیے. را قاف عین، رکع رکوع، السجود اور سجدے کرنے والوں کے لیے. سین جیم دال. اب رکوع اور سجود سے مراد نماز ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ دیکھیں نمبر 1 تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، دونوں ہی آگے بیٹا بھی چل کے پیغمبر بننے والا ہے نا، تو اسی بیٹے کی نسل سے پھر آگے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. تو اپنے بیٹے اور باپ یعنی دونوں کی ذمہ داری کیا لگائی کہ تم میرے گھر کی صفائی کرو. یعنی مسجد کی صفائی کرنا کوئی عام یا معمولی کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی جو اس نے اپنے چنے ہوئے بندے، خاص محبوب بندوں سے لی. یعنی بہت اہم کام ہے، بہت خاص کام ہے مسجد کی صفائی کرنا، جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں.
اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو ایک روایت ملتی ہے کہ ایک مسجد نبوی میں ایک کالی عورت جو ہے، حدیث میں یوں لفظ آتے ہیں کالی عورت، کوئی حبشی یا ایسی غلام عورت تھی، تو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی نا، تو وہ فوت ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا اور خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو صفائی کرتی تھی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ عورت کدھر گئی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ اس کی قبر پہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے، یہ کتنا خاص کام ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ اور پھر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں خانہ کعبہ کی صفائی، تو آپ نے یا دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، یقیناً یہ منٹ میں، سیکنڈ میں، یہ نہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ گند ڈالا نہیں جاتا، جیسے ابھی تو رمضان ہے تو رمضان میں تو روزہ بھی وہیں پہ افطار کیا جاتا ہے، سارا سامان کھانے پینے کا، تو چند منٹ لگاتے ہیں وہ، یہ روزہ کھلا اور یہ صفائی ساتھ ہی شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد، کیونکہ وہاں پہ نماز کھڑی ہونی ہے تو کلین کر دیا جاتا ہے ساری جگہ پہ۔ اور وہ مشینیں ہیں آٹومیٹک جو بیٹری سے چارج ہو رہی ہیں، اس کی کوئی خاص آواز بھی نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ۔ اور آپ یقین جانیں تقریباً آپ یوں سمجھ لیں 4000 ورکرز ہیں وہاں پہ جو اس کی صفائی پہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، ایک ایک جگہ کی ڈسٹنگ، جھاڑو، صفائی سب کر رہے ہیں۔ ایون وہاں کے واش روم صاف ستھرے نیٹ کلین ملیں گے جس وقت بھی آپ چلے جائیں۔ حالانکہ پوری دنیا کے لوگ، مثلا 150 سے زیادہ ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر طرح کی عادت اور اخلاق والے لوگ، کوئی یہاں تھوک رہا ہے، کوئی ایون آپ جب ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، طواف کرنے کے بعد نا پہلے زمزم پینا اور پھر کچھ پانی سر پہ ڈالنا، یہ سنت عمل ہے نا۔ تو جب ہم لوگ گئے تو وہ سیڑھیاں اتر کے نا نیچے تھے، وہ نلکے لگے ہوئے تھے، پہلے تو کنواں سامنے ہوتا تھا، کچھ لوگ کنویں سے پانی بھی نکال کے خود ابتدا میں بھی یہ کام کرتے رہے، اب تو سارا ہی کور ہو گیا نا سب کا۔ تو ہم جب اتر کے جاتے تھے نا، اس کے بعد سیڑھیاں پانی پینے کے لیے، وہ پانی پینے کی جگہ تھوڑا سا چلو سر پہ ڈالنا، تو وہاں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے عورتوں کو وہیں پہ نہاتے ہوئے دیکھا، اور ساری گندگی اور غلاظت اور سب وہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ ہر طرح کے ہیبٹس ہیں نا، عادتیں ہیں لوگوں کے، کچھ لوگوں کو مینرز ہیں، کچھ کو نہیں بھی ہوتے، ایٹیکیٹس نہیں بھی ہیں، لیکن اللہ کا گھر تو سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے کھلا ہوا ہے نا، تو فوراً صفائی والے فوراً موجود ہیں جو فوراً صفائی، یعنی ایک ایک منٹ میں صفائی ہوتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ گندگی، وہاں پہ آپ کو کبھی اسمیل نہیں، بیڈ اسمیل نہیں آئے گی، اچھی خوشبو تو آئے گی لیکن بیڈ اسمیل نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی صفائی کرنے والا سٹاف، یہ نہیں کہ اللہ کا گھر ہے تو کوئی روحانی طور پہ وہاں سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں، یہ نہیں ہے بات، صفائی کرنے والا عملہ جو ہے۔ تو یعنی اس ساری گفتگو سے جو ہمیں بات سمجھ میں آئی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو ہم بھی اللہ کے گھر مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کریں یا اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اچھا مسجدوں میں تو کبھی جائیں یا نہ جائیں، جیسے یہ ہماری بہنیں جو ہے گائے بگائے اپنے گھر دیتی رہیں، اب حلیمہ نے دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارا اجر دے۔ تو ظاہرہ یہ کافی بڑا سا ایریا ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ جب میں آتی ہوں تو باہر والا پورشن گیلا ہوتا ہے، گویا اس نے دھو کے نا صفائی صبح کر لیتی ہے، تو ہم لوگ تو یہاں کرسیاں بھی چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں نا، تو پیچھے ان کا کام بڑھ جاتا ہے، تو جتنا تھوڑا سا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیا کریں، کبھی کوئی جلدی آ کے کہ آج یہ فرش میں دھوؤں گی، کچھ آپ کی شان میں کمی نہیں آ جائے گی، کیونکہ ہاں یہاں پہ بیٹھ کے ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں۔ ایک اکیلی وہ تو روز کرے گی، اس نے تو اپنے ساتھ ڈیوٹی لی ہوئی ہے، جیسے پہلے انہوں نے لی ہوئی تھی، اس سے پہلے صوبیہ باجی نے لی ہوئی تھی، تو یہ تو سب کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو باقیوں کو بھی اگر موقع ملے، بلکہ
بھاگ بھاگ کے خوشی سے شوق سے آئیں کہ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو اللہ نے نامزد کیا جس کام پہ، اور وہ کام کر رہی ہوں جو پیغمبروں کا کام ہے، جس پر بہت زیادہ اجر ہے، جہاں پہ بیٹھ کے ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔